صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا کثیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہے کہ ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. انتہائی اہم ترین پروگرام ہے ناظرین. آج دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہو، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور معاشرتی تقاضوں پہ بات کریں گے. ظاہر رمضان شریف قریب ہے اور بہت سے لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا ویسے کس وقت دے دینی چاہیے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ آج پاکستان میں اگر آپ غور کریں کہ 40% کے قریب لوگ خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. کئی ایک عوامل کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو اہل ثروت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے مگر وہ بر وقت یا بر موقع یا صحیح جگہ یا مکمل یا سرے سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے ناظرین، اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن میں بار بار واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ یعنی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تکرار کی گئی ہے. زکوٰۃ ہمارے پالنہار کی طرف سے فرض کیا گیا ایسا اجتماعی سوشل سیکیورٹی کا نظام، یا یوں کہیے کہ سوشل سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے ناظرین، جس کے ذریعے معاشرے کے نادار اور مفلوق الحال لوگوں کی عمومی کفالت ہوتی ہے. یہ مال کی گردش کا ایسا زبردست میکانزم اللہ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے جس پر اگر اس کی روح کے مطابق، میرے جملے پہ غور کیجئے گا ناظرین، جس پر اگر اس کی روح کے مطابق انفرادی طور پر عمل کر لیا جائے اور ایماندار اور دیانتدار ٹرسٹ وردی حکومت کی جانب سے اجتماعی طور پر اس پر عمل درآمد کرا دیا جائے تو یہ بات میں ناظرین انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے سے غربت و افلاس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. یعنی اسلام نے پیسے کو معاشرے کے جسم میں مخصوص مقام پر منجمد نہیں کیا ہے. اگر یہ پیسہ مخصوص مقام پر منجمد کر دیا جاتا تو تباہی کے سوا ناظرین کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ اسلام نے اس پیسے کو معاشرے کے جسم کی شریانوں میں زکوٰۃ کے ذریعے سے سرکولیٹ کرایا ہے تاکہ کوئی بھی مفلس نہ رہے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے، دودھ کے لیے کوئی بلکتا بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں قتل نہ کر دیا جائے، کسی کا باپ تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جرائم نہ کرے، کوئی اسنیچنگ نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکے نہ ڈالے، کسی کے بوڑھے ماں باپ دوا اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر اور سسک کر نہ مریں، کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جسم کے اعضاء کو فروخت نہ کرنا پڑے، کوئی بچی اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی عصمت کو فروخت نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے ناظرین جہاں اعلیٰ طبقہ استفادہ کرے وہاں نچلے طبقے کو بھی یہ موقع ملے کہ نعمتیں ان کے گھر میں بھی موجود ہوں. یاد رکھیے ناظرین، زکوٰۃ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب کو اور روح کو جو ہے بہت تر و تازہ کرتی ہے، اس کا میل کچیل صاف کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا مخلص ترین بندہ بناتی ہے.
ہے نماز جیسی بدنی عبادت کے بعد. اب ذرا غور کیجئے گا کہ زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ نماز جیسی فزیکل عبادت کے بعد، اسپریچول عبادت کے بعد جس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ مالی عبادت یعنی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مال گھٹتا ہے، نہیں صاحب، مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والے اجر ناظرین کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقدر بن جاتی ہے. کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن میں گنوائی گئی ہیں ناظرین، ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے. قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچائے گی کہ خدا نخواستہ اگر عذاب ہو رہا ہوگا تو زکوٰۃ دینے والا جو اس سے محفوظ ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنوائے گئے ناظرین، ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی. اور باب الزکوٰۃ آپ کو پتہ ہے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور اسی دروازے سے وہ داخل ہوں گے. انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی ایک سیکیورٹی کا بھی یہ سسٹم ہے. زکوٰۃ دے دیجئے، مال سیکیور ہو گیا پورے سال کے لیے. زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. علامہ صاحب، اور ہمارے یہاں اس پہ جا کے آگے بات کریں گے. رمضان شریف سے لوگ زکوٰۃ نکالنے کو مربوط کرتے ہیں، لیکن یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ زکوٰۃ جو ہے پراپر نکالیں، بر وقت نکالیں، بر موقع نکالیں، اور ان لوگوں تک جو ڈیزرونگ ہے پہنچائیں. اچھا، پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے آپ، جب میں قرآن پاک پہ نظر ڈالتا ہوں قریب 82 مقامات پہ جو ہے ہمیں زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ ملتا ہے، اور ایک کمال بات یہ کہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان کیا ہے. تو قرآن کی روشنی سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے، اور اس کی فرضیت قرآن پاک سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وقت پر ادائیگی نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. اور جو عذابت اور وعید آپ نے ذکر فرمائی، اس پر دائرے کے علماء کی گفتگو فرمائیں گے. زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہے وہ پاکی کے بھی ہیں کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھنے کے بھی ہیں، بڑھوتی کے بھی ہیں کہ جو بندہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. یعنی علماء نے فرمایا اس کی زکوٰۃ بڑھتی رہے گی. اگر 10,000 ادا کر رہا تھا اگلے سال 15 ادا کرے گا، 20 ادا کرے گا. بظاہر لگ رہا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مال بڑھ رہا ہے تبھی زکوٰۃ اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا نماز کے ساتھ یعنی بدنی عبادت کے ساتھ اس مالی عبادت کا بھی ذکر فرمایا. دیکھیں عبادات پر اگر ہم جاتے ہیں تو کچھ بدنی عبادات ہیں جہاں فقط جسمانی مشقت ہے، اور مالی عبادات جہاں فقط مال خرچ کیا جاتا ہے، اور بعض عبادات دونوں کا مرکب ہے. جیسے حج ہے اس میں بدنی مشقت بھی ہے اور مال خرچ بھی ہوتا ہے. تو اس عبادت کا تعلق خالص مال سے ہے. یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو بدنی مشقت اس کے لیے وہ آسان ہے، لیکن مال نکالنا اور کسی غریب کی ملکیت میں دے دینا یہ اس کے تھوڑا مشکل عمل ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس عبادت کی بھی ادائیگی کرے، بدنی عبادت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کی ادائیگی بھی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کے اور انعام کے مستحق ہو جائیں. میں چند آیات قرآن پاک کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مشہور آیت مبارکہ ہے کہ نماز کو بھی قائم کرو اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ میں صفائی اور ستھرائی کو بیان فرمایا گیا، یعنی مال جب بندہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو صاف و ستھرا کر دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے مال کا میل جو ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے، تو جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو باقی مال صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ حاصل کیجئے. فائدہ کیا ہوگا جب ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ حاصل کر لیں گے؟ خذ من اموالہم صدقۃ، جب صدقہ ان کے مال سے حاصل کر لیں گے تو طاہرہم وتزکیہم بہا، اس مال کی ادائیگی کے بعد ان کا سارا مال بھی پاک ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو جب یہ مال اپنا ادا کر دیں گے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو بھی پاک کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاف و ستھرا بھی کر دے گا. سبحان اللہ. طاہرہم وتزکیہم، تزکیہ بھی ہو جائے گا اور ان کا مال بھی پاک و صاف ہو جائے گا. دوسری آیت مبارکہ میں ایک کامیابی
کا جو راستہ بتایا گیا، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کیا بتائیے؟ میں ناکام نہ ہوں. تو سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کے اندر جو ایمان والوں کی کامیابیاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، اور چوتھی آیت مبارکہ یہ ہے کہ الذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہی لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں. اس میں میرا خیال ہے 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں سے ایک صفت جو زکوٰۃ ایک صفت دار ہے، موضوع کے اعتبار سے میں ذکر کروں، ورنہ نماز کا ذکر بھی ہے، دیگر طہارت وغیرہ کا ذکر بھی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی برادری کے کمیونٹی کے سربراہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی سطح پہ سربراہ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بات بیان فرمائی ہے. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائے، جنہیں زمین میں ہم جگہ عطا فرمائے، ان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ زمین میں مکین ہو گئے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کی ذمہ داری ہے نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بھی مقرر فرمائیں. یعنی اب میں اس بات سے مراد یوں لوں کہ یہ حکمران طبقے کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے قرآن نے، صرف حکمران، ہر حاکم نہیں. اچھا، یعنی جو شخص، یعنی ہر حاکم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ریاست کا حاکم ہے یا ملک کا حاکم ہے، فقط وہی نہیں، بلکہ جس طرح کا جو بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے، بعض اوقات ادارے ہوتے ہیں، کمیونٹی ہوتی ہے، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، تو تحصیل زکوٰۃ کا ایک نظام قرار دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے. اصل تو یہ ریاست کے اعتبار سے، ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیوں ریاست ہی کلیکٹ کرے گی نا بات یہاں. جی، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم ایک دعوت کے اعتبار سے تو ہم بات کر سکتے ہیں اس کی، کہ ان کو جن کو ذمہ داری دی گئی، اور خاص طور پہ اللہ نے جن کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، خاص کام تو ان کا ہے، لیکن عام عمومی طور پر مفسرین نے لکھا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں اگر وہ سربراہ ہے تو وہ اس زکوٰۃ کے اعتبار سے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ تاکہ لوگ وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی. لیکن وہی بات ہے کہ پرسیپشن سربراہان کا اتنا مثبت اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کلیکشن کریں تو لوگ پھر ان پہ اعتماد کر کے کلیکشن ان کو دیں. یقیناً اس پر بات ہوگی، یہ بڑی اہم ترین بات کریں گے آگے، یقیناً اس پر بات ہوگی. مال میں برکت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے مثال کے طور پہ 1,00,000 2 لاکھ روپے نکال دیتا ہوں، اور میرے پاس جو ہے مطلب جو 50 لاکھ تھے تو مطلب 2 لاکھ نکل گئے میرے پاس، یا 1 کروڑ تھے اتنے نکل گئے، اب باقی کیا رہ گیا پیچھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے بیان فرمایا کہ مال کی برکت کیا ہے. دیکھیں ایک کثرت ہے کہ برکت، کثرت یہ کہ بہت زیادہ ہو پورا نہ ہو، برکت یہ کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی پورا ہو جائے. تو کثرت اور برکت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ تعالی نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ مال کی برکت کیا ہے. فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ارشاد فرمایا سورہ سبا آیت نمبر جو ہے 39 میں فرمایا جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کے بدلے وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا ان آیات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جہاں فرض ہے وہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، کامیابی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس پہ آگے جا کے بات کریں گے کہ کتنی خوش دلی سے ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب جہاں قرآن کی بات آئی وہاں احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. ذرا لوگوں کو بتائیے. آج مجھے ایسا لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فارم تمام لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ کمی کر رہے ہیں، یا تو بر وقت نہیں ہے، بر موقع نہیں ہے، بر محل نہیں ہے، صحیح لوگوں کو نہیں پہنچ رہی، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اسے صرف نظر کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے. احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں یہ حکم فرمایا کہ مالوں کی زکوٰۃ دو، جیسے کہ آپ نے ابتدائی کلمات کے اندر فرمایا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ مال چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو کر رہ جائے، دولت کا ارتکاز ہو. کئی لا یکون الدولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہارے چند اغنیاء کے ہاتھوں کے اندر مال مرکوز ہو کر رہ جائے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیلے گی. اس کا طریقہ یہ ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بار بار ذکر کیا گیا کہ نماز کو اور قرآن کو ساتھ، نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا. جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بعض احادیث کے اندر آیا کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، تمہارا اسلام تب مکمل ہوتا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی مشروط کر دیا، کیونکہ ویسے ہم یہ سنتے ہیں فارمولا آپ علماء کرام سے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک معاملہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ مجموعی طور پہ تمام عبادات سے انٹر لنک ہے. بالکل حدیث پاک کے اندر آیا. دوسرا فرمایا الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. فرمایا کہ تم اپنے زکاتوں کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. تیسرے مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ
فقد ذهب عنه شره، فرمایا کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ اپنے جو مال ہے، تحسین، حسن کہتے ہیں قلعے کو، ٹھیک ہے، اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ، سیکیورٹی سسٹم سیکیور کر لو۔ فرمایا وہ کیسے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب قطع کلام کی معذرت، جو لوگ ظاہر ہے وہ انشورنس پہ کا کلام ایک طویل بحث ہے لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو لوگ انشورنس کی طرف جاتے ہیں اگر وہ پراپر زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کر دیں تو ان کا جو مال ہے اس کی انشورنس ہو گئی۔ سب سے بڑا انشورڈ ان کا مال یہ ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کیا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی اور ہر اعتبار سے، فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکت، فرمایا جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اپنے اصل مال کو بھی حلال کر دے۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ آپ کا کیپٹل ہے، آپ نے سال کے اندر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن آپ نے اپنے کیپٹل کے ساتھ وہ زکوٰۃ کا مال بھی ملا کے رکھا ہوا ہے اور آپ بزنس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا مال آپ کے اصل مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکت، آپ کے اس کیپٹل کو بھی برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اس لیے اس اپنے مال میں سے، اصل مال میں سے، راس المال میں سے آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر رکھ لیں۔ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں فوراً انسان نہ ادا کرے، لیکن کم سے کم جب وقت آ جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو اس کو اپنے اصل مال میں سے نکال کر زیڈ اکاؤنٹ کے اندر رکھ لیں، پھر بھلے اس کو سلولی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا رہے، تقسیم کرتا رہے، لیکن اس سے منفعت حاصل کرنا، اس کو اپنے کیپٹل کے ساتھ، راس المال کے ساتھ ملا کے رکھنا، فرمایا اس کے اصل مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا جن معاشروں کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے، ما منع قوم الزکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آتا ہے کہ ان پر قحط سالی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، فرمایا کہ کہیں بھی کوئی مال ہلاک ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، فرمایا من جملہ وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا، یہ پھر وہی سیکیورٹی کی بات آ گئی، بالکل وہی سیکیورٹی کی بات، ہر اعتبار سے اگر مال کو سیکیور کرنا چاہتے ہو، مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، جیسے آیت کریمہ پڑھی گئی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، مال کو پاک کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کی دیا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اپنے مال کا خزانہ کرنا، جس سورہ توبہ کا آپ نے ذکر کیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو صحابہ کرام کو بڑا پریشان لگا کہ یا رسول اللہ مال تو خزانہ ہوتا ہے، مال تو جمع کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ مال کو خزانہ نہ کرو، یہ عذاب ہے، تو آپ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں پہ بڑا شاک گزرا ہے مال کو خزانہ کرنا، حضور نے فرمایا کہ کنز جو ہے، خزانہ وہ مال ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اچھا، فرمایا خزانہ تو ہوگا، خزانہ مال جمع ہوگا تو اس کی وراثت ادا کی جائے گی، مال جمع ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، دوسرے جو مالی احکام ہیں وہ کنز کے ساتھ ہیں، لیکن فرمایا کہ کنز کا اطلاق اس مال پر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نعرہ تکبیر کو بلایا کہ یہ بات بالکل، دیکھیں کتنا ان کے دلوں پر شاک گزر رہا تھا، ایک حکم نازل ہوا، وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ہمارا یہ مال جو ہے ایک کنز کے اندر تو نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون تشریف لائیں، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھی، بالوں، ان کے کانوں کے اندر خرس دیکھے، حضور نے فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ زکوٰۃ ادا تو نہیں کرتی، یہ ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے کانوں میں سونے کے زیور پہنائے، اس کے آگ کے زیور پہنائے جائے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم جس کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ تمہیں جو ہے اس کا عذاب دیا جائے؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل نہیں، فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک جملہ میں صرف کہوں گا، کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم نے تو گھر کے اندر پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارا ذاتی ہے۔ دیکھیں گولڈ ہے، سونا چاندی اصل مال ہے، وہ بسکٹ ہو، پہننے کے لیے ہو، برتن ہو، جو دنیا جان کی چیز ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ دوسری ایک جملہ، بہنیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ پیسے نہیں ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے،
تو آپ کو گولڈ کے بدلے میں گولڈ یا اس کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پڑے گی. اچھا یہ اتنا ڈیٹیل ہے, اس پہ تو ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ابھی ظاہر ہے جب ہم آگے گفتگو بڑھے گی تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کن کن چیزوں پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, کیسے دینی ہے, کن کو دینی ہے, کس طرح سے دینی ہے, ساری باتیں ہونی ہیں. لیکن اس سے قبل ایک بات ذرا سی بتائیے علامہ صاحب کہ میں ایک بات سوچتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, کیا وجہ ہے, یعنی میں اس بات کو بیان بھی کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ اس بات کو سمجھائیں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ زکوٰۃ پر اتنا زور کیوں دیا ہے, یعنی دین اسلام نے اتنا فرملی جو ہے وہ زکوٰۃ کو تقسیم کرنے پر اتنا ہمیں جو ہے وہ پرووک کیوں کیا, ایک بات. دوسرا جو خاص طور پہ ہمیں دیگر مذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا جو اسلامی نظام ہے وہ ہمیں دیگر مذاہب سے, چونکہ ظاہر پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا سلسلہ رائج تھا, تو اس سے مختلف کیسے ہے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنید بھائی, آپ دنیا کی کسی بھی تحریک کو دیکھ لیں اور دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ جو روٹی کا مسئلہ ہے وہ کسی نے اگنور نہیں کیا ہے, کسی نے نظر انداز نہیں کیا ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ کسی بھی سوچ, کسی بھی فکر, کسی بھی نظریے کے حاملین افراد کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ بات ہے کہ ان کے پیٹ کا خیال, وہ نظریہ, وہ سوچ, وہ فکر, وہ مذہب کس اعتبار سے رکھ رہا ہے. درست. اس لیے اس بات کو تو جو ہے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کیا غریب و ناداروں کی مدد کے حوالے سے کسی مقام پر بات ہوئی ہے یا نہیں, ہر ایک نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہونا, اس بات کا ہونا ضروری تصور کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ محض ایک اخلاقی جو ہے ہدایت تک محدود رہا. بھئی یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, ناداروں اور مساکین کے ساتھ مورل ویلیوز میں اس کو شمار, مورل ویلیوز میں وہ داخل ہو گئے, ایک اخلاقی اقدار کی جانب اس کی توجہ دلائی. ٹھیک ہے. دیگر مذاہب یا دیگر افکار کے مقابلے میں اسلام جدا کیسے ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اخلاقی دائرہ تو قرار دیا ہی گیا, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے ان بنیادی ارکان میں شامل کر دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اسلام کامل ہوتا ہے. واہ. اللہ رب العزت نے اگر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے تو اس کی جو پلرز ہیں, اس پلرز میں اس زکوٰۃ کو راسخ فرما دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو اسلام کا حسن تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گا. یعنی اسلام کی عمارت کا ایک پلر زکوٰۃ کو بنایا. بالکل ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کی توجہ کتنی زیادہ دلائی گئی. آپ نے خود ذکر کیا کہ 82 کے قریب مقامات ہیں. مان بعد, نماز کے مان بعد اس زکوٰۃ کے تصور کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا کمال یہ کہ ایک بدنی عبادت ہے نماز, اور آپ دیکھیے پھر ایک مالی عبادت. بدنی عبادت کے بعد کسی بدنی عبادت کا ذکر نہیں ہے, اور مالی عبادت کا ذکر. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ انداز, یہ اسلوب ہمیں اس جانب بھی متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جب زکوٰۃ کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیگر مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود ہے, اس کا کنسیپٹ موجود ہے. تو یہ بات واضح رہے کہ جتنے بھی آفاقی مذاہب اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اس میں یہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ سختیاں ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد پر اس مذہب کے ماننے والے افراد اس زکوٰۃ کو کما حقو ادا نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اس میں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور قارون کا سلسلہ ہمیں قرآن میں بھی نظر آ رہا ہے. اب قارون سے جب یہ کہا گیا تھا کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرو تو اس نے پوچھا کہ کتنی, تو کہا کہ تمہیں 40% دینی, 40%. اور اس نے تو جو ہے بوانگ دوہل جو ہے فوراً ہی کاؤنٹر میں یہ جواب دے دیا اور جناب موسیٰ سے کہنے لگا کہ تم کیا ہوا کہ تم میرے رشتہ دار ہو, تم تو میرا مال کو غصب کرنا چاہتے ہو, معاذ اللہ. یعنی الٹا اعتراض آ گیا, یعنی لاکھ روپے میں 40,000 روپے ہو گئے, تم مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہو. تو یہ بہت مشکل تھا. یعنی قارون کے جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے آپ کو سینکڑوں جانور چاہیے ہوں, جی ایسے ہی, پھر وہ اگر ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہا ہے تو پھر ایک عام فرد کتنا محسوس کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ادائیگی وہاں بڑی مشکل اور دشوار نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو باتیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرا آپ نے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ کن چیزوں پر فرض ہے. تیسرا جو زکوٰۃ لینے والے ہیں جن کو زکوٰۃ ہمیں دینی ہے وہ کون ہیں. اور چوتھا یہ کہ اس کی ادائیگی کیسے ہو, اس کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہمیں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو علوم سیکھنا ہم پہ فرض ہے ان میں سے وہ شخص کے جس کے پاس مال آ گیا اس پر یہ لازم ہے کہ مال کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے یہ سیکھنا بھی فرض ہے,
اور کس کو دینی ہے یہ سیکھنا بھی فرض ہے. یہ فرض علوم میں سے ہے. اگر کوئی شخص نہیں سیکھے گا اور ایسے اٹھا کے رقم دیتا رہے یا حساب کتاب کے بغیر دیتا رہے تو یاد رکھیے گا پھر اس کا یہ دینا شرعی اعتبار سے بعض اوقات درست نہیں ہوگا اور وہ پھر زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ فرض علوم میں سے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. جس کے پاس بھی مال آ جائے اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے اور صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بلکہ جن کو دینی ہے ان مصارف کو بھی اپنے ذہن میں رکھے اور پھر اس کی ادائیگی بھی. اچھا کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں سیکھنے سے مراد لوگ یہ نہ سمجھے کوئی آپ نے کلاسز لینی ہے, بہت آسان ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی عالم کے پاس جو ہے وہ وقت لے لیں 10 منٹ بھی بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ عمر بھر کے لیے 10 منٹ انہیں کفایت کریں گے. بلکہ اب تو دیکھیں ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بڑی مصدقہ مطلب ویب سائٹس موجود ہیں, کوئی اچھی مصدقہ ویب سائٹ علماء کے کلپ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا پروگرام جو آج ہو رہا ہے اگر یہی پروگرام بھی دیکھ لیا جائے اور ایک دو دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جس شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جائے. نصاب 3 طرح کا بیان کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ سونا یعنی 7.5 تولہ پورا سونا ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے. اگر سونا یا چاندی موجود نہیں تو پھر اس کے پاس مال تجارت اگر اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اتنی رقم سیونگ موجود ہے جو اس کی حاجت اصلیہ ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر اگر اتنی رقم موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص پہ سال گزرنے کے بعد شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم سال گزرنے کے بعد. اس کو حولان حول کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ماہ سفر کی 20 تاریخ کو میرے پاس پیسے آئے تو اب ماہ سفر کی جب 20 تاریخ دوبارہ آئے گی تو اس 20 تاریخ کو پورا سال اگر وہ نصاب میرے پاس موجود رہا تو اب مجھ پر لازم ہے کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ کو ادا کروں. یعنی آج 25 مارچ ہے, آسان کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ آج کے دن آپ نے کوئی نفع کر لیا ہے. اسلامی تاریخ سے چلنا ہے. اچھا اسلامی تاریخ سے چلنا ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ قمری سال اور شمسی سال کے اعتبار سے 10 دن کا تقریباً فرق ہوتا ہے. تو آئندہ سالوں میں جا کے یہ 1 سال کا پورا فرق جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. اچھا اسلامی سال سے آپ نے چلنا ہے. مثال کے طور پہ ماہ شعبان کی 20 تاریخ کو آپ کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے آ گئے. یا آج کل کے اعتبار سے میں نے 1-2 دن قبل جو کیلکولیشن کی تھی وہ 84-83 ہزار روپے تقریباً بن رہی تھی. ہم احتیاطاً 85 ہزار روپے پکڑ لیتے. 85 ہزار روپے آپ کے پاس 20 شعبان کو آ گئے تو اب اگلے سال جب 20 شعبان آئے گا اور پورا سال یہ نصاب آپ کے پاس موجود رہا, اس میں کمی نہیں ہوئی, تو لہذا آج 20 شعبان کو آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں رمضان میں ادا کروں گا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس میں فرض کیا ہوا ہے. میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جس طریقے سے نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت کے اندر ادا کرنی ہے, حج کے ارکان وقت کے اندر ہے, زکوٰۃ یعنی اس وقت ادا کریں گے تو ہو جائے گی, ادا نہیں کریں گے تو ادا پھر نہیں ہوگی, اس کی قضا کی صورت یا کفارے کی صورت ہے. زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ وقت پر آپ کے ذمہ لازم تو ہو گئی لیکن یہ قضا کبھی نہیں ہوتی. لیکن ادائیگی اسی وقت لازم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا سال مکمل ہو گیا. اگر کس کا سال ربیع الاول میں مکمل ہو رہا ہے تو ربیع الاول میں. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص رمضان میں ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ 12 مہینے اس کے شعبان میں ہوئے, 13واں مہینہ اس کا بن رہا ہے ماہ رمضان, تو 1 مہینے کی وہ اپنی کیلکولیشن کے ساتھ وہ 13 ماہ کی زکوٰۃ ادا کر دے. اگلے سال اس کا پھر رمضان سے رمضان پورا سال اس کا چلتا رہے گا. لیکن وہی بات ہے, ضرورت کس کی کس وقت کہاں ہے, کوشش کرے کہ اس کی ضرورت رمضان میں صرف غریب فوری طور پہ ادا کرتے ہیں, پورا سال رہتا ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی فقط رمضان میں نہیں, پورا سال جب چاہے بالکل زکوٰۃ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک احتیاط میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم کو نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, پھر سال میں تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں. اس پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر پچھلے سال کی زکوٰۃ اس پر لازم ہے تو پوری زکوٰۃ اسی وقت اس کو ادا کرنا لازم ہے. ہاں آئندہ سال کی زکوٰۃ اپنی کیلکولیشن کر لے. مثال کے طور پہ میرے 30,000 روپے بنتے ہیں تو اب میں ہر مہینے اگر 3-3 ہزار روپے ادا کرتا ہوں تو آخری مہینے میں جو بچے گا وہ پورا میں ادا کر دوں تو یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ قرآن پاک نے جو مسائل بیان فرمائے ان میں فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مسائل بیان فرمائے ہیں, ان میں سے جو خاص طور پر فقراء اور مساکین کا ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے رقاب ہے, غارمین ہے, یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے غلام آزاد کر دیے جاتے تھے اب وہ موجود نہیں ہے. لیکن ایک جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ خاص طور پہ گزشتہ جو 2 سال گزرے ہیں کووڈ کے, اس میں بہت سارے لوگ قرض دار ہو گئے. اگر واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال سے ادائیگی کرنا چاہتے تھے لیکن مارکیٹ میں ان کا مال بالکل ختم ہو گیا اور قرضہ ان کے سر پر ہو گیا, تو قرآن پاک نے اس کو فرمایا ہے کہ غارمین ایسے لوگ
کہ جن کے سروں پہ قرضہ ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اس وقت بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گردن چھڑانا پہلے کے دور میں تھا کہ لوگ رقم دے کے غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. اس وقت جو سب سے بڑی گردن چھڑانے وہ قرض اترنا. بہت اچھی بات کی آپ نے, سلامت رہے, اگر ممکن ہو, اور خاص طور پہ ہمارے پڑوس کے اندر دیگر لوگوں کے اندر اگر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہو, مستحق زکوٰۃ ہے اور قرضہ اس پر آ گیا ہے, تو لہذا آپ اس کے قرض کی ادائیگی کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. آگے فرمایا وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں دینا. ٹھیک ہے, تو اللہ کی راہ میں دینا جو بھی جائز اور نیک کام ہے اور جہاں دیا جا سکتا ہے وہ مطلب جو ہے وہاں پہ ادا کیا جائے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف سمجھدار لوگوں کے لیے اشارے میں, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیے گا زکوٰۃ مال حلال پر ہے, مال حرام پر, حرام پہ نہیں ہے, کیونکہ حلال پر حساب ہے, حرام پر عذاب ہے. اللہ زکوٰۃ جو ہے مال حلال پر ہے, مال حرام پہ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی وہ مال حلال سے کی جائے گی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں ایک فارمولہ عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ بھئی زکوٰۃ اتنی ہو گئی, 2 لاکھ 5 لاکھ اتنی اور اتنی بیچ کی کیلکولیشن. آسان فارمولہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں 2.5% آپ سے نکالنا مشکل ہے, چونکہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے نا, تو مطلب یہ 40واں حصہ ہے. تو اس جتنی بھی رقم ہے آپ کی, اتنا سونا اتنا چاندی, اس کی رقم لکھنے کے بعد 40 سے ڈیوائڈ کریں, جو آنسر ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. آخر میں علامہ صاحب ذرا بتائیے, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی اب بات آ گئی, اور قرآن و حدیث میں بڑی سخت ترین اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, چونکہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے, اور چونکہ فرضیت ہے اور اس کا اس بات ہی سی بات سے ہے کہ اس کی ادائیگی نہ کرنے والے پر عتاب اور عذاب کی آیات اور وعیدات ذکر کی گئیں. اب جب ہم اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دنیاوی طور پر دیکھ لیں کہ علامہ صاحب نے, قبلہ مفتی صاحب نے کتنے زیادہ فوائد ذکر فرمائے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے. ادا نہیں کیے تو ان تمام کے تمام فوائد سے آپ محروم ہو گئے. سب سے بڑا نقصان تو آپ کو دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آپ کو جو سیکیورٹی ملنی تھی, جو سیفٹی آپ کے مال کو ملنی تھی, وہ اس سے آپ محروم ہو گئے. جو آپ کی اپنی سیلف پیورٹی تھی آپ اس سے دور چلے گئے. آپ کو جو ایک سیلف سیٹسفیکشن کا جو ایک عنصر تھا وہ سارا کا سارا آپ کا نکل گیا, اور جو یوں سمجھیے کہ باطنی جو خلفشار ہے اس میں آپ ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دنیاوی طور پر یہ تمام جو فوائد اس کے ذریعے سے ملنے تھے ان کا نہ ملنا ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کرنا تھا. پھر دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات ہے, یہ جو بخل ہے, بخل انسان کی صفت میں موجود ہے. فطرتاً انسان کو جو ہے وہ حریص پیدا کیا گیا ہے, اسے بخل دیا گیا, لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس بخل کو مزید قائم کرتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو سخی بناتی. واہ. اور جب انسان سخاوت کی جانب جاتا ہے تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے, جو سخی ہو اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی, وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی جب تک اسے جنت میں داخل نہ کرے. اللہ. اب اس کا بالکل الٹ آپ کو نظر آتا ہے بخل. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بخل آگ میں ایک درخت ہے, جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو آگ میں داخل کرے. اب یہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے یہ جو بخل ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے, یہ ہرس, طمع, لالچ, اسی بنیاد پر ہم اپنا مال اپنے پاس لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ دیکھیے کہ وہ بخل کا جو عنصر ہے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے. پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجموع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے کہ خشکی طری میں جو مال ضائع ہوا من جملہ اسباب میں سے زکوٰۃ نہ دینا اس میں سے ایک سبب ہے کہ جتنے بھی نقصانات مالی طور پر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں انسان کو اپنا محاسبہ مسلمان کو کرنا چاہیے کہ میرے مال کا یہاں نقصان ہوا ہے, کہیں میں نے اللہ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی سستی تو نہیں برتی. ہم جو ہے سارے باطنی ظاہری اسپیکٹس پر تو بات کر رہے ہوتے ہیں, جناب یہ الیکٹریسٹی کی فلکچویشن کی وجہ سے یہ ہو گیا, فلانی جگہ سیکیورٹی میں میرے سے جو ہے نا کمی کوتاہی رہ گئی, اس کی وجہ سے ہو گیا. لیکن آپ اصلاً یہ دیکھیے کہ آپ کا جو مال گیا ہے, کہیں اس مال میں آپ نے وہ مال تو نہیں شامل کر رکھا کہ جو آپ نے کسی کو ادا کرنا تھا, اس کے ذریعے سے مخلوق خدا تک وہ بات پہنچنی تھی,
تو اس بات کی جانب اچھا توجہ. اس کے بعد لوگ تجویز دے رہے ہوتے بھائی فوراً صدقہ دے دینا، فوراً صدقہ دے دو، بہت بڑی بلا آئی تھی. جب وقت تھا بھائی اس سے پہلے جو کرنا چاہیے تھا، جو صدقہ واجبہ تھا اس کو تم نے ادا نہیں کیا، جو زکوٰۃ کی صورت. بہت خوبصورت بات. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے حوالے سے بہت وعیدات قرآن میں احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، یقین جانیے کہ اگر اس کی تفسیر ہی صرف میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور سورہ توبہ کی اس آیت کی جانب اپنے آپ کو توجہ کریں. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی اسے ذکر کیا کہ کنز کس مال کو کہا جا رہا ہے، اور اس کنز میں سونا چاندی کو داخل کیا جا رہا ہے. اور پھر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. انہی الفاظ پر آپ ذرا غور کر لیجئے کہ یہ جس مال کو ہم اپنی آسائش، آرائش اور اپنے جناب اسٹیٹس کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میرے پاس اتنا مال ہے، لیکن اس مال میں ہم نے لوگوں کا حق اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. انہی آیات کو آپ دیکھ لیجئے. پھر آپ دیکھیے آگے ایک اور مقام. پہلے وہاں بتائیے نا کہ وہ جو بروز محشر یہ پیشانی پہ داغا جائے گا، پشتیں داغی جا رہی ہیں، جی کروٹیں، پشتیں اور پیشانیاں داغی جا رہی ہیں، پیچھے جو پشت میں داغا جائے گا، اور یہی مال داغا جا رہا ہے. توبہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بسکٹس اور اپنے زیورات اپنے پاس رکھ کر کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ پہن کر ٹھاٹ باٹ اپنا دکھاتی ہیں تو پھر ساری خواتین دنگ رہ جاتی ہیں. اتنا مال ہے لیکن ادا کرتے ہوئے وہی بخل سامنے آ جاتا ہے. قیامت کے دن یہ احوال ہونے والا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہی سارا کا سارا مال جو اپنے پاس تم لے کر بیٹھے رہے، اپنے گمان میں تم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے کہ جناب میں نے کون سی جو ہے نا وہ راکٹ سائنس اپنے پاس رکھ کر جو ہے نا اپنا بہت بڑا نام کما لیا. ما بخلوا به یوم القیامہ سیطوقون. اور یہ توق فرمائے کہ یہ مال کل قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ کسی طور پر بھی اسے اپنے گلے سے جدا نہ کر سکے گا. اور آپ اگر اس پر غور اور فکر کریں کہ ہم اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ جری ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں جی قیامت کے دن دیکھا جائے گا. معاذ اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ حتی زرتم المقابر، وہ اسی کثرت کے ہی اسی زوم میں لگے رہے. اس میں مفسرین نے یہ ذکر فرمایا نا کہ اپنے مال کو کیلکولیٹ کر کے وہ دونوں قبیلے کہتے تھے کہ جناب ہمارا مال زیادہ اس لیے ہم تم سے افضل ہیں، برتر ہیں. کہا اسی تکاثر میں تم لگے رہے. تمہیں زیارت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ اکبر. تمہیں قبر کی زیارت ہو رہی ہے اور پھر تمہیں آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ جتنی بھی وعیدات ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ وعیدات ہمیں اسی بات کی جانب متوجہ کر رہی ہیں، ابھار رہی ہیں کہ اپنے معاملات کو احوال کو درست کریں. صرف جسمانی عبادات میں نہیں بلکہ مالی عبادات میں. جسمانی جو عبادت ہے اس کا نفع آپ کی ذات کو ہے، لیکن جب مالی عبادت ادا کی جاتی ہے تو پورا معاشرہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین بس گفتگو جو آپ نے سنی کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے ان سب کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کتاب الشفا. عبادت میں خشوع و خضوع کا عمل. جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ آتا ہو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہو.